ایک حدیث نہیں، سینکڑوں احادیث، درجنوں آیات قرآن کی جو ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اب غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کو اسلام حق دیتا ہے مگر قادیانی کو حق نہیں ہے۔ ایک برانڈ ہے کوکا کولا، اگر اسی برانڈ پہ آپ اور میں کوئی نئی ایجاد کر کے اسی نام سے آگے بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرمانہ بھرنا پڑے گا ہمیں اور کتنے سال کی قید ہوگی ہمیں۔ یعنی ایک دنیاوی برانڈ کو استعمال کر کے ہمیں اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے ہمیں جرمانہ بھرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جو اسلام کو استعمال کرتا ہے، اسلام کا برانڈ تو وہ ہے جو دنیا کی کسی کمپنی نے رجسٹر نہیں کیا، بلکہ یہ تو رب ذوالجلال نے رجسٹر کیا ہے۔ اور رب ذوالجلال کے رجسٹرڈ کردہ برانڈ کے اندر اگر کوئی دو نمبری کرتا ہے، کیا اس کے لیے سزا نہیں ہے؟ یہودی ہیں، ان کا ایک الگ مذہب ہے۔ آج تک آپ نے سنا کبھی کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو؟ ان کا چرچ ہوتا ہے یا مندر ہوتا ہے لیکن وہ مسجد نہیں کہتے۔ پھر بتائیں ان کو حق تو دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالتے، وہ قبضہ نہیں کرتے، لیکن یہ وہ بدبخت ہیں جو اسلام کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب قبضہ تو کرنے والا یہ ہے، اور قبضہ گروپ کو تو کسی صورت بھی معافی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا پاکستان ہے، یہاں قبضہ گروپ جو ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی ڈھیل دی جاتی ہے۔ ہم نے کسی کے برانڈ چوری نہیں کیا۔ میں سیکشن نمبر 298 کے اندر بی اور سی دونوں کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ہمارے قانون کے اندر کیا کہتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مرزا قادیانی کو ماننے والا لاہوری گروپ یا احمدی یا اس کے علاوہ کسی اور نام سے اپنے آپ کو اجاگر کر کے تبلیغ کرتا ہے، اپنی عبادت کے لیے بلانے کو اذان کہتا ہے، یا پھر اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیتا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو 3 سال کی سزا اس کو لکھی ہوئی ہے اور جرمانہ الگ سے۔ یعنی جو صرف اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہے، اب یہ تو قانون ہمارے پاکستان کا قانون ہے۔ پاکستان کا قانون تو بعد میں ہے، اسلام کا قانون پہلے ہے، رب کا قانون، رب کے رسول کا قانون سب سے پہلے ہے۔ اگر پاکستان میں یہ قانون نہ بھی ہوتا تو ہم پھر بھی رب اور اس کے رسول کے قانون کو مانتے۔ پاکستان کے اندر تو یہ قانون موجود ہے۔ وہ آرٹیکل 20 کو پڑھتا ہے، سیکشن نمبر 298 کو کیوں نہیں پڑھا اس نے؟ کیا اتنا نااہل ہے کہ اس کو اپنے قانون کا ہی نہیں پتا؟ جس قانون کا اس کو جسٹس بنایا گیا، قاضی القضات بنایا گیا، اگر وہ قانون ہی اس کو نہیں آتے تو بتائیں وہ اہل ہے اس چیز کا؟ یاد رکھو، اگر کوئی بھی اسلام سے بے وفائی کرے گا، اسلام سے غداری کرے گا، دنیا میں تو اس کو جو مرضی ہو جائے، وہ عالیشان بنگلوں میں رہ لے، لیکن آخرت میں اللہ فرماتا ہے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب ایسے بدبخت کو دیا جاتا ہے۔ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قانون کے رکھوالے، قانون کے متوالے، انصاف کے علم کو بلند کرنے والے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ تو دنیا کا حساب ہے، یہ دنیا کا ترازو ہے۔ آج تم جیت لو گے مگر کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ یا رسول اللہ تمہارا کلمہ پڑھ کے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، میں نے تمہاری ختم نبوت سے بے وفائی کی۔ یہ وہ بدبخت ہے جو سب سے بدترین کافر ہے دنیا میں۔ یہود و نصارہ تو سامنے نظر آتے ہیں نا، ہندو سکھ وہ سارے سامنے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ وہ ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ان کے لیے اپنی تبلیغ کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ اور پھر ان کی کتب کے اندر یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے تو دل سیدھا مدینہ شریف چلے جاتے ہیں۔ وہ بدبخت مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں اس سے۔ تو بتائیں اس بندے کے لیے کوئی معافی ہے؟ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے یہ دنیا کے تمہارے قانون اور ہے اور رب کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ اور ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں
ایسے لوگوں کو جو لوگ ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ لوگ نہ ملک کے وفادار ہیں نہ اسلام کے وفادار ہیں، یہ لوگ صرف اپنے پیٹ سے وفاداری کرتے ہیں۔ آج وقت ہے دنیا میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، اور ہم چیف جسٹس کو بھی یہی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ تمہاری جب آنکھیں بند ہوں گی تمہیں سب نظر آئے گا، مگر اس وقت تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج توبہ کر لو اور باز آ جاؤ اس حرکت سے۔ تاجدار ختم نبوت